من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ سے غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے. 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، 9 ہجری میں تبوک کا جو معرکہ تھا اس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اطلاع ملتی ہے کہ رومی جو ہیں وہ اپنی فوجوں کو جمع کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیر عام فرمایا، عام اعلان فرما دیا کہ سارے چلیں گے. سخت گرمی کا موسم تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں. آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ آپ کو جلدی سمجھ آئے گا. جو تنخواہ پہ کام کرنے والے دوست ہیں، مہینے کا آخری وقت چل رہا ہوتا ہے تو اگلی تنخواہ آنے کی وہ جلدی مل جائے یہ ذرا شوق ہوتا ہے. پچھلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا. اسی طرح کر کے فصل والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جو کسان ہوتے ہیں یا ان کے باغات ہوتے ہیں، وہ پچھلا جو ان کے پاس گندم اناج وغیرہ کھجوریں وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ ختم ہونے کو ہوتی ہیں یا ختم ہو چکی ہوتی ہیں، وہ پھر تھوڑا سا ادھر سے لے لیا تھوڑا سا ادھر سے لے لیا گزارا چلاتے ہیں. اوپر سے جناب ان کے پھل جو ہے گندم اناج وہ پکا ہوتا ہے، وہ بالکل تیار ہوتا ہے آنے کو. یہی صورتحال اس وقت مدینہ منورہ میں تھی. جی مدینہ منورہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی کہ ان کے بھی باغات جو ہیں کھجوریں ساری پکی ہوئی ہیں، موسم سخت گرمی کا ہے جی. ادھر سے پچھلا جو اناج تھا سارا ان کا کھانے پینے کا سامان وہ ختم ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عین اس موقع پر جہاد کے لیے جانے کا حکم فرما دیا. جی اللہ اکبر. اب صحابہ کرام علیہ رضوان تو انہوں نے تیاری کرنی شروع کر دی. کچھ لوگ مخلص بھی تھے جو صرف سستی کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ ذرا بھاری پڑنے لگے، بوجھل ہونے لگے کہ اب کیا کریں گے کیسے جائیں گے. اور کچھ وہ ویسے ہی منافق تھے، وہ ہیلے بہانے کرنے لگے، آ کے جناب ہمیں چھٹی دے دیں، ہمارے پیچھے گھر والے کوئی نہیں ہے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. مختلف قسم کے بہانے لگانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اور اگلی آیات مبارکہ میں ان کا ذکر کیا ہے. یہ ذہن میں رہے کچھ آیات مبارکہ جو ہیں وہ تبوک جانے سے پہلے کی ہیں اور کچھ آیات کریمہ جو ہیں وہ تبوک سے واپس آنے کے بعد کی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تبوک سے واپس آ گئے تو کچھ نہ آیتیں پھر نازل ہوئیں. یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں بھی اہل ایمان کو جو تھوڑی سی سستی دکھا رہے تھے ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. میں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ جب تمہیں کہا جائے انفروا تم نکل پڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے، اثاقلتم من الارض تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو. ہاں جی زمین کی طرف کھینچے جاتے ہو تم. مطلب کیا ہے، تم اپنے اناج کی فکر میں لگ جاتے ہو، اپنے کھانے پینے کی فکر میں لگ جاتے ہو، یعنی کہ محبت جو ہے نا وہ تم پہ غالب آنے لگ جاتی ہے. یہ سب کو نہیں کہا جا رہا، یہ کچھ لوگ تھے جن کی طرف یہ خطاب جو ہے یہ مبارکہ متوجہ ہے. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تم زمین کی طرف ہی وہ ہو رہے ہو یعنی کہ بوجھل ہو رہے ہو. یعنی یہ ذہن میں رہے کہ انفرو جو ہے نا یہاں پر یہ انفرو کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کسی کام کے لیے تیزی کے ساتھ جانا. کیسے جانا؟ تیزی کے ساتھ جانا. وگرنہ لفظ اور بھی ہیں. ہاں جی یہاں پہ یہ بھی آ سکتا تھا کہ تم جاتے کیوں نہیں، تم نکلتے کیوں نہیں، یہ جملہ بھی آ سکتا تھا عربی زبان کا. ہاں جی لما لا تخرجوا تم کیوں نہیں جاتے. ہاں جی
لیکن یہاں پر یہ فرمایا گیا اذا قیل لکم منفروا، یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اخرجوا، تم چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلو، نکلو تم. لیکن یہاں پر کیا فرمایا، ما لکم اذا قیل لکم منفروا، میں تمہیں کیا ہو جاتا ہے، تم کیوں نہیں تیزی کے ساتھ بھاگتے، تم تیزی کیوں نہیں دکھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے میں. اللہ اکبر کبیرہ. مطلب یہ ہے، میں جیسے تمہیں کہا گیا تھا کہ تم نے یہاں سے نکلنا ہے جہاد کے لیے، تو تمہارا کام بنتا تھا تم تیزی کے ساتھ بھاگتے. یار ہمارے رب کا حکم ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب ہم دوڑیں، اب ہم تیزی دکھائیں. اللہ اکبر. یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک حکم میں تیزی دکھانے کا حکم ہے. جی یعنی کہ تیزی اتنی نہیں ہے کہ بندہ گھر سے سپیڈ لگائے اور مسجد سے بھی آگے چلا جائے، یہ تیزی نہیں ہے. یہ بھی تیزی مراد مقصود نہیں ہے کہ بندہ وضو کرتے رہے اور وضو الٹا سیدھا کر کے آ جائے، آدھا وضو کرے اور جماعت میں شریک ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے. وضو تسلی کے ساتھ کرے، ہاں باقی کاموں کو چھوڑ دے. جی باقی کام جتنے کر رہا ہے ان میں مصروفیت دکھا رہا ہے، مصروفیت اسے دکھ رہی ہے، اس مصروفیت کو ترک کر دے اور کہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک موچی تھا بندہ، جی فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ بتائیں تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہے. جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا نا، سوئی میں نے داخل کر لی ہوتی تو وہیں چھوڑ دیتا، نکالتا نہیں تھا اذان کا جب وقت آتا. اذان ہوتی نا، میں کام کر رہا ہوتا تھا، سوئی داخل کرتا وہیں چھوڑ دیتا. انہوں نے کہا سوئی میں نے باہر رکھی ہوئی ہے، داخل کرنے لگتا تھا. جی بات ہے کہ اذان ہونے لگی تھی تو سوئی وہیں چھوڑ دیتا تھا. رب تعالیٰ کے حکم کا پابند بندہ ایسے ہوگا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قیل لکم انفروا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، تم اب تیزی کیوں نہیں دکھا رہے، تم کیوں نہیں نکل رہے جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے. آج تو اتنے بڑے بڑے احکامات چھوڑ کے اکیلی نماز بھی پڑھنی ہم پہ بھاری پڑی ہوئی. آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اثاقلتم الی الارض، میں تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ذہن میں رہے بھائی مسئلہ، یہ دنیا کی جو محبت ہے نا، مال کی، میں جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے انگریزی جاننے والے، جرنلی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی نعوذ باللہ صحابہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے اس بات کو. یہ بات میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے جو احباب ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں. دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ بندے سے نیکیاں چھڑوا دیتی ہے. دنیا کی محبت نیکیاں چھڑواتی ہے. اصل مرض جو ہے وہ دنیا کی محبت کا ہے، مال کی محبت کا ہے. یہ بندے سے نیکیاں چھڑوا دیتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیتی. یہ بات اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کر رہا ہوں. رب تعالیٰ میں تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم تیزی دکھاؤ اور تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف. اور یہ ہو بھی پہلی بار رہا ہے. جی جو کچھ مسلمانوں نے جو سستی دکھائی تھی، ان سے سستی کا مظاہرہ ہو گیا. جی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو سبق سکھانے کے لیے ان کا یہ معاملہ ہوا ہے. جی اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. زمین کی جو محبت ہے، مطلب مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ بندے کو زمین کی طرف کھینچتی ہے، نیچے کی طرف کھینچتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بلم بن باعور کے بارے میں، میں ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. اللہ تعالیٰ نے ہم تو چاہتے تھے اسے اونچا لے جائے مزید. مستجاب الدعوات ہے، دعا مانگتا ہے رب قبول کرتا ہے، دعا مانگتا ہے رب قبول کرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے مالک عز و جل قبول فرما لیتا ہے. رب فرماتا ہے ولو شئنا لرفعناه بها، ہم تو چاہتے تھے اسے مزید اونچا لے جائیں، ولكنه اخلد الى الارض، لیکن فرمایا وہ زمین کی طرف چمٹ گیا. کیسے چمٹا؟ اس نے ان سے تحفہ لے لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر بیٹھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر بیٹھا. اب بتائیں جی، وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اقبال کا شعر جو ہے، اقبال رحمہ اللہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، جی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے جی۔ یہ خودی جو ہے نا وہ کیسے بلند ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلند بن باور جو تھا، ہم چاہتے تھے اس کو مزید اونچا کریں، اس کی خودی اونچی ہو جائے، دعا مانگتے ہم قبول کر لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم ویسے مانگتے ہیں۔ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ جو چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا تھا جی، جو بھی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اخلدہ للارض، زمین کی طرف چمٹ گیا، وہ زمین کو چمٹ گیا، اس نے کہا بس میں نے ادھر ہی جانا ہے، میں نے نہیں جانا کہیں اور۔ تو یہ بندے کی خودی کب بلند ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو خواہشات سے، دنیا کی محبت سے جی، دنیا کی رنگینیوں سے آزاد کرا لیتا ہے، تب جا کے اس کی خودی بلند ہوتی ہے جی۔ اپنی جان کی فکر نہ کرے، اپنے آپ کی فکر نہ کرے جی، جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے نا، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ والی منزل عطا فرماتا ہے، تب وہ بندہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، لیکن کوئی سمجھے تو جیسے مثال یہ خودی ہے نا، یہ کوئی باہر سے نہیں آتی، خودی باہر سے نہیں آتی کہیں سے، باہر سے پیدا ہوگی بندے کے اندر، نہ، یہ ہر بندے کے اندر ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر شاپر دیکھ لیں، شاپر ہوتے ہیں، شاپر میں ہوا بھر دی جائے جی، یا غبارے ہوتے ہیں، غباروں میں ہوا بھری ہوتی ہے، لیکن دھاگے کے ساتھ آپ اسے باندھ دیں، وہ تو اوپر جانا چاہتا ہے لیکن دھاگا اسے اوپر نہیں جانے دیتا ہے یا نہیں؟ جیسے دھاگے کو کاٹیں گے نیچے سے تو فوراً اوپر کی طرف جائے گا، ہوتا نہیں ہوتا؟ یعنی اس غبارے کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے اوپر جانے کی، لیکن اسے دھاگا نہیں جانے دے رہا۔ اسی طرح کر کے بندہ مومن کے اندر خودی ہے، وہ اسے اوپر لے جانا چاہتی ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ دنیا کی خواہشات کی رسی میں بندھا ہوا ہے، دنیا کی خواہشات کی رسی میں بندھا ہوا ہے، اور وہ جکڑا ہوا ہے، وہ اوپر جا نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے نا جی، اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں کسی کام میں تردد نہیں کرتا، کسی کام میں تردد نہیں کرتا۔ ہاں، جب کسی بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں فوت ہو جا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ آگے سے نہ کر دے تو میں پھر ہم جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، پردے ہٹا دیتے ہیں، وہ یہیں پہ بیٹھ کے جنت کو دیکھتا ہے، وہ پھر کہتا ہے مولا یہ کس کے لیے ہے؟ ہم فرماتے ہیں تیرے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے مولا پھر دیتا نہیں، رب فرماتا ہے تو آتا نہیں۔ رب فرماتا ہے اسے پسند کروا کے اس کی پسند سے جب اس کا اپنا دل کرے نا موت کا، پھر ہم بھیجتے ہیں اسرائیل علیہ السلام۔ رب فرماتا ہے جسے وہ ناپسند کرے پھر ہم اسے بھی ناپسند کرتے ہیں، جسے وہ پسند کرے ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ اندازہ لگا، یہ خودی بلند تبھی ہوتی ہے جب بندہ بن جائے جی، بندہ جو ہے وہ دنیا کا عبد الدینار بنا ہوا ہو جی، بندہ جو ہے وہ عبد الدرہم بنا ہوا ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں حاصل ہے بھائی، پھر خودی کیا بلند ہونی ہے، بندہ خود ہی گڑھے پہ گرتا چلا جاتا ہے۔ بلند بن باور کا حال آپ کے سامنے ہے جی، اتنا بڑا پیر جی، اتنا بڑا مستجاب الدعوات بندہ، لیکن اس کا حال کیا ہوا ہے؟ خودی اس کو لے ڈوبی ہے، اس کی خودی جو ہے وہ اس نے اپنی خودی خود برباد کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، خلاق کائنات۔ ہاں، یہاں پہ کچھ باتیں میں مزید عرض کر دوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کا جب وقت آیا نا، وہاں پر آقا علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ دعا کریں نا رب کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بڑھا دے تو یقیناً آپ کی موت ابھی ٹل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر بڑھا دے گا، آپ کی عمر بڑھا دے گا۔ صرف آپ ایک بار عرض کر دیں رب کی بارگاہ میں۔ انہوں نے پھر بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ جو غیرت اسلامی سے بھرپور تھا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی جانشین اور خلیفہ تیار ہوا نہیں تھا، اس کے بارے میں عرض کی۔ انہوں نے قصہ بیان کیا کہ اس بادشاہ نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں نے تیرے دین کو غلبہ دیا ہے، کوشش کر کے لوگوں کو اس راہ پہ لگایا ہے، اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے یہاں پر، نہ میرے بچوں میں نہ کسی اور مسلمانوں میں
کہ جو اس معاملے کو سنبھال سکے. میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, مولا مہربانی کر میری عمر بڑھا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سال تک 10 سال 20 سال 25 سال کا اس طرح کر کے روایتیں ملتی ہیں, اس نے یہ دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر بڑھا دی, اس کی عمر ہی بڑھا دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں جی, حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آپ کیسے ہیں جی, آپ کے موت کا وقت آ گیا ہے, آپ کو مارنے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار کس نے بھیجا تجھے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. میں جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو مجھے یار بھی کہتا ہے مارتا بھی ہے, کبھی یار بھی یار کو مارتا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اسرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا تیرا یار تو یہ کہہ رہا ہے بھی یار کو مارتا ہے, میں تو جا کے اسے یہ کہے یار بلائے یار انکار کر دے, وہ کون سا یار ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام وادی میں ہیں جہاں پہ 40 سال آپ کی قوم رہی. اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آگے کہتے ہیں جی آپ کا وقت آ گیا ہے, آپ مار کے تھپڑ ان کی آنکھ نکال دیتے ہیں, آنکھ نکال دیتے ہیں. واپس جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں, مولا تیرے موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کیا میرے ساتھ. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے موت کا وقت آ گیا. میں تمہیں پتا تھا وہ جلالی نبی ہے, وہ جلالی نبی ہے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب ایسے کرو کہ جاؤ پہلے اجازت لینا, سلام عرض کرنا, جنت سے بیل لے جاؤ. رب بہلا کیسے رہا ہے اپنے پاس, کیسے تیار کر رہا ہے رب. جنت سے بیل آتا ہے, سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور آپ جتنا چاہتے ہیں نا دنیا میں رہنا, آپ اس کی پشت پہ ہاتھ پھیر دیں, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنا عرصہ آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. میں کہ وہ والی عمر جب گزار لوں گا پھر بھی جانا پڑے گا. میں پھر ہونے تیار ہوں, میں ابھی تیار ہوں, لیکن ایک کام کرو یہاں پہ نہیں, مجھے مسجد اقصیٰ کے قریب لے چلو, اب وہیں لے چلو مجھے, وہ انبیاء کا جو مسکن ہے, میں وہیں پہ اپنے جو باقی انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں میں وہیں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اسرائیل علیہ السلام ان کو وہاں سے لے آتے ہیں, یہاں پہنچتے ہیں. بتائیں یار, میں اور آپ سے بھی پوچھتے ہیں حضرت صاحب کی ارادہ تھوڑا ہے, تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے نا, دروازے پہ دستک ہوتی ہے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون؟ انہوں نے عرض کی باہر سے کھڑے ہو کے میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اب چلے جاؤ, بعد میں آنا کبھی, ابھی آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ جو ہے وہ بہت بوجھل ہے. ہاں جی, یہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے, میں بیٹا یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ اسرائیل ہیں, یہ تو کسی کے گھر کھڑے ہو کے اجازت بھی نہیں مانگتے. ہاں جی, اللہ اکبر. بتائیں پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور رب فرما رہا ہے جیسے آپ چاہیں, آپ یہاں رہنا چاہیں عمر بڑھ جائے گی آپ کی, اگر آپ آنا چاہیں تو جیسے آپ فرمائیں. میرے آقا علیہ السلام نے جبریل امین کی طرف دیکھا, جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا حضور رب کے پاس چلنا اب بہتر ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے اللہم الرفیق الاعلیٰ, مولا میں تیری رفاقت میں آنا چاہتا ہوں بس. تو یہ خود ہی کو کئی سارے جو ہے نا وہ الجھ پڑتے ہیں بندے جو ہے نا اس شعر کو لے کر کے, پتہ نہیں یہ کیا ہے, خدا بندے سے پوچھے گا تم کیا چاہتا ہے بھائی ہیں, اور بھائی خدا ہر بندے سے نہیں پوچھتا. وہ کہتا ہے کہ منہ بھی ہو نا بات کرنے والا ہیں, تو منہ ہی نہ ہو بات کرنے والا تو ایسے بندہ بیٹھ کے جی میں تو لڑ پڑوں گا رب تعالیٰ سے بھائی ہیں, نعوذ باللہ. وہ کوئی کسی کا جاہلانہ شعر ہے, وہ نعوذ باللہ ان خبیثوں نے حضرت اقبال کی طرف منسوخ کر دیا. وہ کہتا ہے قیامت والے دن جب جاؤں گا تو یا میں اپنے کپڑے پاڑ لوں گا یا آپ کے کپڑے پاڑ دوں گا. میں نے کہا یار خدا کا نام لو یار, کہتا ہے آپ کی گریبانی پھاڑ دوں گا میں تو. نعوذ باللہ من ذالک. خدا تبارک و تعالیٰ غیرت عطا فرمائے. جی ایسے ایسے جھوٹ گھڑتے ہیں اور منسوخ کر دیتے ہیں بزرگوں کی طرف. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی ارضیتم بالحیات الدنیا, میں کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر, من الآخرہ آخرت کے بدلے میں, آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو پسند کر بیٹھے ہو ہیں. یہ یار رب کا کلام ہے, رب فرما رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں فما, اب یہ ہر وہ بندہ جو ہے نا, ہر بندہ اپنے کاروبار جہاں پہ دفتر میں بیٹھتا ہے وہاں پہ دکان ہے, دکان پہ یہ والی آیت لکھ کے لگا دے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. وہ تو دنیا پہ راضی ہو گیا ہے, تجھے تیری دکان نماز نہیں پڑھنے دیتی, تجھے تیرا دفتر نماز نہیں پڑھنے دیتا, تجھے تیرا کام نماز نہیں پڑھنے دیتا, تو تیری گائے بھینسیں نماز نہیں پڑھنے دیتی. اب تو وہ رب تعالیٰ نے تو جہاد کے بارے میں فرمایا نا, تو تجھے نماز نہیں پڑھی جاتی, تو نماز کے لیے اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتا, کیا کرے گا آگے ہیں.
جن بچوں کے لیے، جس بیوی کے لیے رات دن جناب رب تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت ہو رہی ہے جی، اس کے مرنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ سارے ہنس رہے ہوں گے، آدھے گھنٹے بعد ہنس رہے ہوں گے، تو ختم ہو جائے گا، 4 بندے اکٹھے ہوں گے، تھوڑا سا رو لیا پھر ختم، پھر وہ عید والے دن روئیں گے، پھر عیدوں پہ چلا جائے گا کام، وہ عیدوں والا بھی ختم ہو جائے گا رونے والا، دعا تو پھر کریں گے نہیں، جی وہاں زیادہ بھی شوق چڑھے تو مولوی لے ہیں جی کرائے کے، وہ آ کے یہاں پہ قرآن پڑھ دیں، ہمارا ابا بخشا جائے۔ بتائیں وہ خود کماتا رہا تیرے لیے، تو نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ ابا تیرا خود کماتا تھا تیرے لیے، تو نے کرائے پہ بندے بٹھا دیے، تیرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے اپنے ابا کے لیے قرآن پڑھ کے بھیج دے ثواب اسے، تیرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے اس کے لیے جناب کلمہ شریف پڑھ دے 70,000 بار، تو یہ ہر بندے کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن سبب کیا ہے؟ ہماری توجہ نہیں جا رہی۔ ہر بندہ یہی، کوئی بندہ فوت ہو جائے نا جنازہ جا بھی لے کے بھی جا رہے ہوں گے، ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہوگا مرنے کے لیے یہی آیا تھا، میں تو مرنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر ہر بندے کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے بھائی میں نے بھی مرنا ہے، تو بتائیں سلجھے بغیر رہ سکے گا کوئی بندہ؟ نہیں سدھرے گا بندہ۔ کسی بھی بندے کا جنازہ جو ہے نا خالی ہاتھ اس کے جا رہے ہوتے ہیں، دنیا میں یہی کہتا ہے یہ میرا یہ میرا یہ میرا وہ میرا فلاں میرا ڈھمکان میرا، کہتے رہتے نہیں کہتے رہتے، لیکن جیسے ہی جناب ہوا نکلی اس کی روح پرواز کر گئی تو وہی جناب بندہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ سب کو پتہ یار خالی ہاتھ جا رہا ہے، جب یہ کچھ نہیں لے کے گیا تو میں نے کیا لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی حقیقت، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس طرح بنا دیتا نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ سونے کی ہے، آخرت لوہے کی ہے، تو فرماتے ہیں پھر بھی بندہ مومن کے لیے ضروری تھا کہ خواہش اپنی آخرت کی رکھتا۔ کیوں؟ یہ دنیا سونے کی بھی ہوتی تو یہ فنا ہونے والی ہوتی، آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی تو ہے۔ آخرت جو ہے وہ چاہے لوہے کی ہے اس میں مولا تعالیٰ کا دیدار تو ہے، آخرت چاہے لوہے کی ہے اس میں امام الانبیاء علیہ السلام کا ساتھ تو ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ کیوں نہ ہم پھر اس کی خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طرف، کریم آقا علیہ السلام کے دیدار کے شوق کی طرف مائل ہو جائیں، وہ والا شوق ہم اپنے اندر پالیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فرمایا کہ یہ دنیا کا جو سامان ہے نا میں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے۔ دنیا کا سامان تو یہ ختم ہونے والا ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، نا فنا ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اسی کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔